اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اھلبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی جہنم داخرین قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ونذیرا وداعیا باذنہ وسراجا منیرا قبولیت کے لیے۔ اور آج شب آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب آمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان دو معصوموں کی آمد کی مبارکباد امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان سب کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے۔ آج شب 17 ربیع الاول ہے اور بعض مقامات پہ شب 16 بھی ہے جیسے پاکستان، لیکن چونکہ امام ہشتوں کی بارگاہ میں آج شب آمد امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی رات ہے، تو یہ دیکھ کے میں چند جملے آپ کے سامنے اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور نبی اور ان کی پاک آل کے صدقے میں سب کی مشکلات آسان ہو، سب کی پریشانیاں دور ہوں، جو بے گھر ہیں ان کو گھر ملے، جو بے زر ہیں ان کو زر ملے، مفلسوں کی مفلسی دور ہو، اور جو حج و زیارات کے متمنی مشتاق ہیں پروردگار عالم ان کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے۔ عزیزان محترم، میں بغیر کسی تمہید کے انشاءاللہ تعالی میں نے بتایا تھا کہ چراغ پہ، سراج پہ اور سراج منیرہ پہ الحمدللہ 3 جشن ہوئے، بلکہ 4 ہوئے، الحمدللہ بیان کیا گیا کہ سراج کس کو کہتے ہیں، حقیقت سراج کیا ہے، اور سراج کی معنی افادیت کیا ہے، اس پہ الحمدللہ پوری روشنی ڈالی گئی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ سراج کے حوالے سے مکمل گفتگو کی گئی کہ سراج کس کو کہتے ہیں۔ سراج اس کو کہتے ہیں کہ جو بالذات خود روشن ہو اور دنیاوی کسی آلات کا محتاج نہ ہو۔ تو آج عزیزان محترم وہ گفتگو کو کل تمام کیا تھا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی مناسبت سے آج چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ نبی کی آمد کی مناسبت سے اور کل بھی نبی کی آمد کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، کل چونکہ پاکستان میں شب 17 ہوگی اور اس کے بعد جو یہاں پہ 18 ہوگی اور پاکستان میں 17 کا دن ہوگا، اس دن بھی انشاءاللہ نبی کریم کی آمد کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بھیجا کیسے ہے اور نبی دنیا میں آئے کیسے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی توجہات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ جہاں جہاں جس پیج سے، مخصوصاً
یہ اس وقت جو ہے پنجتن ٹی وی سے اور مجالس حسینیہ میرے پیج سے اور دیگر پیجوں سے یہ جو جشن اس وقت نشر کیا جا رہا ہے سلطان سریر ارتضیٰ مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ سے میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو با معرفت زندگی عطا فرمائے، با معرفت عشق اہل بیت کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ انوار النبی میں اور پیغمبر اکرم کے بارے میں جو کتب ہیں اس کے علاوہ صدف مشہور اور دیگر کتب میں مرقوم ہے، کان اللہ ولا شیء معہ، اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا اللہ کے علاوہ۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کی توجہ کو بہت ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ اہم نکات جو شاید آپ کی سماعتوں سے نہ گزرے ہوں میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کان اللہ ولا شیء معہ، اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزینہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، میں نے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا، میں نے ایک خاص مخلوق کو خلق کیا، لکہ اعرف، تاکہ اس کے ذریعے میری معرفت ہو۔ دیکھو اس کو پہچانو مجھے، دیکھو اس کو پہچانو مجھے، نگاہ اس پہ کرو، معرفت میری حاصل کرو۔ آنکھیں اس کی ہوں گی، نگاہ میری ہوگی، کان اس کے ہوں گے، سماعت میری ہوگی، زبان اس کی ہوگی، گویائی میری ہوگی، ہاتھ اس کے ہوں گے، عطا میری ہوگی، دل اس کا ہوگا، ارادہ میرا ہوگا، دماغ اس کا ہوگا، فکر اور سوچ میری ہوگی، قدم اس کے ہوں گے، چلنا میرا ہوگا۔ ما آتاکم الرسول، جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور اس کے علاوہ بھائیو، خدا آپ کو سلامت رکھے، میری بہنیں میرے بھائی جو میرے ساتھ موجود ہیں، ہاتھ اس کے ہوں گے، عطا میری ہوگی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب افراد کی؟ یہاں تک تو بات پہنچی، اور جب یہاں تک بات پہنچی ہے کہ ہاتھ تیرا، اللہ فرما رہا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب اپنی ہوا و ہوس سے کلام نہیں کرتا، وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ ما آتاکم ما زاغ البصر وما طغی، اللہ نے یہ کہہ کے نبی کی آنکھوں کی گواہی دی، ما ینطق کہہ کے نبی کی زبان کی گواہی دی، ما آتاکم الرسول کہہ کے ہاتھوں کی گواہی دی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ کے نبی کے افعال کی ضمانت دے کے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کی خاطر ایک مخلوق کو خلق کیا، دیکھو اس کو پہچانو مجھے، آنکھیں اس کی ہوں گی، نگاہ میری ہوگی۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ کان اللہ ولا شیء معہ، اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو خلق کیا وہ نبی کریم کا نور مبین تھا، نور مبین۔ توجہ فرمائیے گا، ایک ہے خلقت، ایک ہے ایجاد، ابداع، بدیع، ایک ہے باری، یہ تینوں اللہ کے نام ہیں۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ کہ چیز سے چیز کو بنانا، جیسے مٹی سے انسان بنا، لکڑی سے میز بنی، یہ چیز سے چیز کو بنانے کو خلقت کہا جاتا ہے۔ اللہ بدیع بھی ہے، اللہ باری بھی ہے، معنی ایک ہے، پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے لیکن فرق ہے ابداع میں اور باری میں۔ یعنی کیا مطلب؟ چیز سے چیز کو بنانا یہ خلقت ہے، شے سے شے، لا شے سے شے کو بنانا یہاں ایک منزل آتی ہے، اور ایک اپنے وجود سے کسی کو فیض دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے وجود ذیجود سے کسی کو فیض دینا، تو یہاں پہ بدیعیت بھی آتی ہے، بارئیت بھی آتی ہے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، تیرا کا بدیع ہے اور سیدہ کا بات۔ توجہ فرمائیے گا، میں جملے دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ نے نبی کے نور کو ظاہر کیا، ظاہر کیا کس کے نور کو؟ نبی کریم کے نور کو۔ قبل ان یخلق الماء، اس سے پہلے کہ پانی کو خلق کرتا، پانی نہیں تھا، نور مصطفیٰ موجود تھا۔ والعرش، عرش نہیں تھا، نور مصطفیٰ موجود تھا۔ والکرسی، کرسی نہیں تھی، نور مصطفیٰ موجود تھا۔ واللوح، لوح نہیں،
نور ہے، والقلم قلم نہیں نور ہے، والجنہ جنت نہیں لیکن نور مصطفیٰ ہے، والنار جہنم بھی نہیں لیکن نور مصطفیٰ موجود ہے، والسحاب اور بادل نہیں تھے نور مصطفیٰ موجود تھا، آدم نہیں تھے نور موجود تھا، حوا نہیں تھی نور موجود تھا۔ یہ ان سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ اب یہاں پہ جملہ سن لیں کہ خلقت ہوئی کیسے۔ آپ فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، ابھی تک آپ ترجمہ کیا سنتے آ رہے ہیں، میں اور علی دونوں ایک نور سے، من تبعیضیہ ہے، بتایا جا رہا ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں واحد کے نور سے ہیں۔ کبھی فرمایا کہ ہمیں اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا، کبھی کہا ہمیں اللہ نے منزلت کے نور سے خلق کیا، کبھی کہا اللہ نے ہمیں درجات کے نور سے خلق کیا، کبھی کہا اللہ نے ہمیں کبھی کہا من نور جلال ہی، اپنی جلالت کے نور سے خلق کیا، کرامت کے نور سے خلق کیا۔ الفاظ بدلتے جا رہے ہیں اور اشارہ ایک ہی طرف ہے کہ خلقت ہوئی، اللہ نے اپنے وجود سے ان کو فیض عطا کیا۔ توجہ فرمائیے گا، جب اللہ نے نبی کے نور کو ظاہر کیا، پیدا کیا، وجود عطا کیا، تو کہا کہ سن میرے بندے، کمال ہے میری جانیں قربان ہو جائے، ہم مرید ہوتے ہیں، اللہ مراد ہے۔ ہم مرید ہیں جس کو چن لیا جاتا ہے، اللہ مراد ہے۔ ہم ارادہ کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور جس کو چاہا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ لیکن اللہ نے کیا جملہ کہا نور مصطفیٰ کو خلق کرنے کے بعد، فرماتا ہے یا عبدی انت المراد و انا المرید۔ کیا بات ہے میری جانیں قربان ہو جائے، اے میرے بندے تو میری مراد ہے، میں تیرا مرید ہوں۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کے ناموں میں ایک نام آتا ہے نا کہ اللہ مرید ہے، مدرک ہے، تو یہ کسی اور معنی میں نہیں، جس کو ارادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ چاہنے والا اللہ ہے اور جس کو چاہا جاتا ہے اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ چاہنا اتنا عظیم ہوا کہ ادھر اس نے چاہا، ادھر سے اس نے چاہا کہ اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوا کر راتوں کو لیکن اتنا کہ تیرے پاؤں پہ ورم نہ آ جائے۔ تو جو ہے نا انتا خیر من خلقی، میری مخلوق میں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ کیا آواز آئی اللہ رب العزت کی، میری مخلوق میں تو سب سے بہتر ہے، وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آل محمد والے محمد ہیں ہی ایسی ہستیاں کہ اللہ یہاں پہ اپنی عزت کی قسم، عزت و جلالت ہے۔ حدیث قصہ نہیں پڑھتے، وجلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میں نے چاند، ستارے، زمین، کواکب، افلاک، ابراج، سورج، چاند، یہ سمندر سب خلق کیے مگر ان پانچ کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا، ابھی صرف نور ظہور ہوا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو، کائنات کو خلق نہ کرتا، ولا دنیا، نہ دنیا کو خلق کرتا، نہ زمین کو خلق کرتا۔ فمن احبکا، جو تجھ سے محبت کرے گا، اے میرے نبی یاد رکھ، اے نور اول، ایسے نہیں کہا اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یاد رکھ فمن احبکا، جو تجھ سے محبت کرے گا، احببتہ، میں اس سے محبت کروں گا۔ ومن ابغضکا، اور جس نے تجھ سے دشمنی کی، اللہ اکبر، ابغضتہ، میں اس سے دشمنی کروں گا۔ محبت تیری ہوگی، محبت میں کروں گا۔ نفرت تجھ سے جو کرے گا اس سے نفرت میں کروں گا۔ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اب اگر کبھی فرانس سے آواز آئے، کبھی ڈنمارک سے آواز آئے، کبھی کسی ملک سے آواز آئے اور مصطفیٰ کی دشمنی میں آواز آئے، تو یاد رکھنا یہ مصطفیٰ سے دشمنی کر رہا۔ فَطَلَعَ عَلَىٰ نُورِ محمد، جب اللہ نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ چمک پیدا ہوئی اور چمکا، روشن ہوا میرے نبی کا نور۔
سبحان اللہ، نبی کا نور روشن ہوا، وارتفع شانہ وشعاعہ، اور اس کی شان بلند ہوئی اور اس کی نور کی نکلنے والی شعاعیں مزید بلند ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. فخلق اللہ تعالی من نورہ 12 حجابا. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے، میری جانیں قربان ہو جائیں، اللہ نے نور مصطفیٰ سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 12 حجاب خلق کیے. ادھر نور ظاہر ہوا اور ادھر اللہ نے جملے کہے. فتح اللہ، نور میں چمک پیدا ہوئی. وارتفع شانہ و مکانہ، نور کا مکان بلند ہوا، شان بلند ہوئی. اب یاد رکھیے گا، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ زمین ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ رات ہے، نہ دن ہے، نہ سما ہے، نہ کواکب ہے، نہ افلاک ہے، نہ ابراج ہے، نہ عوالم ہے. جب سورج نہیں ہے تو سورج سے تو دن بنتا ہے اور رات بنتی ہے. نہ سورج، نہ دن، نہ افلاک، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، نہ ملکوت، نہ جبروت، نہ عظموت، نہ ہاہوت، کچھ نہیں ہے. یا نور مصطفیٰ ہے، یا بننے والا ہے، یا وہ ایک بنانے والا ہے. تو بات کہاں تک پہنچی؟ وہ بننے والا، یہ بنانے والا. فتح اللہ، اور ایک مرتبہ مقام بلند ہوا، نور میں چمک پیدا ہوئی اور نور نے اپنے نورانی انداز کو روشن کیا اور تلالو کیا. اس کے بعد وارتفع شانہ و مکانہ، اور اس کا شان اور مکان بلند ہوا. یہ کس کا نور ہے؟ نبی کریم کا نور. اس کے بعد فرمایا اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق کیا. اولھا حجاب القدرہ، پہلا حجاب جس کو اللہ نے خلق کیا اس نور مبین سے، اس کا نام ہے حجاب القدرہ. اس ثانی ہوا دوسرا حجاب العظمہ. پھر اللہ نے حجاب العزت کو خلق کیا. پھر اللہ نے حجاب الہیبت کو خلق کیا. پھر اللہ نے حجاب جبروت کو خلق کیا. پھر اللہ نے حجاب رحمت کو خلق کیا. پھر اللہ نے حجاب تقوی کو خلق کیا. پھر اللہ نے حجاب رفعت کو خلق کیا. پھر اللہ نے حجاب سعادت کو خلق کیا. پھر اللہ نے حجاب شفاعت کو خلق کیا. یہ 12 حجاب اللہ نے خلق کیے. کس سے؟ نور مصطفیٰ سے. جب یہ 12 حجابوں کی خلقت ہو گئی نا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب یہ 12 حجابوں کی خلقت ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ پھر اللہ نے نور مصطفیٰ کو حکم دیا، نور محمد کو حکم دیا کہ حجاب قدرت میں چلا جائے، قدرت کے حجاب میں، پردہ قدرت میں چلا جائے. یہ حجاب قدرت چلا گیا. تاریخ میں کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں کہ حجاب قدرت میں ادھر نور مصطفیٰ داخل ہوا. وَدَخَلَ وَهُوَ يَقُولُ، یہ نور داخل ہوا اور اس نے تسبیح کرنا شروع کر دی. سبحان عالم السر والخفا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، چھپی ہوئی ذاتوں کا بھی، چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اللہ ہے. عالم سر کا بھی اللہ ہے، عالم مخفی کا بھی اللہ ہے. یعنی جو راز ہے اس کا بھی اللہ، جو راز نہیں ہے لیکن مخفی ہے اس کا بھی اللہ. کتنے سال یہ حجاب قدرت میں رہا، حجاب قدرت میں کتنا عرصہ یہ نور رہا. تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ حجاب قدرت میں 10,000 کی تسبیح کی اس نور مبین نے. نبی کریم کے نور نے 10,000 سال اس حجاب قدرت میں رب العزت، رب العالمین کی تسبیح کی اور تسبیح پہ تسبیح کرتا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا، اس کے بعد اس کو کہا کہ اب آپ نے یہاں سے حجاب عزت کی طرف چلے جائیں، حجاب عزت کی طرف چلے جائیں. اب یہ نور حجاب قدرت سے نکلا اور حجاب عزت کی طرف چلا گیا. وہ حجاب کہ جہاں پہ تعلق اللہ رب العزت کی و عزتی و جلالی سے ہے، وہاں پہ چلا گیا. 9,000 سال تک یہ حجاب عزت میں نور مصطفیٰ رہا. 9,000 وہاں پہ کیا تسبیح کر رہا ہے؟ سبحان الملک المنان. میرے اس نبی کے نور نے وہاں پہ تسبیح کی، سبحان الملک المنان، سبحان الملک المنان، سبحان الملک المنان. 9,000 سال تک میرا نبی وہاں پہ نور کی حیثیت سے تسبیح کرتا رہا، سبحان الملک المنان. اس کے بعد ثم دخل، اس کے بعد پھر
داخل ہوا کون؟ یہ نبی کا نور کہاں پہ؟ حجاب فی حجاب الجبروت، جبروت کے حجاب میں داخل ہوا یہ نور مصطفیٰ. ویقول، اور 8000 سال تک اس حجاب جبروت میں رہا، جبروت پروردگار میں 8000 سال تک یہ نور مصطفیٰ رہا. اور وہاں پہ کیا تسبیح کرتا رہا؟ وہاں پہ تسبیح کرتا رہا سبحان الکریم الاکرم، سبحان الکریم الاکرم، سبحان الکریم الاکرم. 8000 سال تک یہ نور جو ہے یہ وہاں رہا، اور وہاں رہ کے یہ تسبیح کردگار کرتا رہا سبحان الکریم الاکرم. اس کے بعد یہ نور ثم دخل فی حجاب الرحمہ، پھر یہ رحمت کے حجاب میں گیا، اور وہاں پہ 7000 سال تک اس نے تسبیح کی سبحان رب العرش، سبحان رب العرش، سبحان رب العرش، سبحان رب العرش کی تسبیح کی. ثم دخل فی حجاب المنزلہ، اس کے بعد یہ نور مصطفیٰ منزلت کے حجاب میں داخل ہوا. وہو یقول، اور یہ نور کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم الاعظم. 6000 سال تک یہ نور جو ہے یہ نور مصطفیٰ حجاب منزلت میں رہا اور کہتا رہا سبحان ربی العظیم الاعظم، سبحان ربی العظیم الاعظم 6000 سال تک. ثم دخل فی حجاب الکرامہ، حجاب کرامت میں داخل ہوا. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نبی کی آمد بتا رہا ہوں، اور یہ نبی کی آمد وہ ہے کہ جس کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے کہ کس طریقے کی آمد ہوئی. اس کے بعد فرماتے ثم دخل فی حجاب الکرامہ، کہ اس کے بعد کرامت کے حجاب میں داخل ہوا، اور 5000 سال تک حجاب کرامت میں رہا. وہ رہا تھا سبحان ربی الحمد، سبحان ربی الحمید، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. تسبیح کرتا رہا 5000 سال تک. اس کے بعد پھر یہ حجاب رفعت میں گیا، اور 4000 سال تک 4000 سال تک اس نور مبین کی. اور کیا تسبیح کی؟ وہ تسبیح ہے سبحان الملک والملکوت. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ملک اور ملکوت کا اللہ ہے، خالق ہے، پاک اور منزہ ہے ہمارا اللہ، اور میری جانیں قربان ہو جائیں. ثم دخل فی حجاب السعادہ، اس کے بعد سعادت کے حجاب میں گیا. یہاں پہ 3000 سال تک اس نے تسبیح کی سبحان من یزیل ولا شیئن، زائل ہو جائے گی لیکن اللہ کو کبھی زوال نہیں ہے. ہر چیز کو زوال ہے، اور لیکن زوال نہیں تو وہ کبریا کو زوال نہیں، زوال نہیں تو وہ برکت کو زوال نہیں. ثم دخل فی حجاب الشفاعہ، پھر نبی کا نور شفاعت کے حجاب میں داخل ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر نور مصطفیٰ شفاعت کے حجاب داخل ہوا، اور 2000 سال تک تسبیح کی سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. جو ہم رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں یہ سرکار نے کائنات بننے سے پہلے کی ہے، اور تحفہ ہے سرکار کا بتائی ہوئی تسبیح سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اس کے بعد ودخل فی حجاب الکبریا، کبریا کے حجاب میں داخل ہوا. میری جانیں قربان ہو جائیں. کبریا کے حجاب میں داخل ہوا، اور کیا جملہ کہا؟ 1000 سال تک کہا سبحان ذی العزت والسلطان. میری جانیں قربان ہو جائیں. یہ نبی کا نور 12 حجابات سے ہوتا ہوا. اب کون سی منزل اگلی آتی ہے کہ یہ نبی کا نور کہاں پہ گیا؟ آئیے اگلی منزل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آج نبی کو ویسا سنیں جیسے نبی کو اللہ نے بنایا ہے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق. نہ ان کو کوئی جان سکتا ہے، نہ ان کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ ان کو کسی نے جانا ہے، نہ ان کو کسی نے آج تک سمجھا ہے. میری جانیں قربان ہو جائیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میری جانیں قربان ہو جائیں. آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام ان اللہ خلق من نور محمد، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور سے 20 بحرن 20 سمندروں کو خلق کیا. سبحان اللہ.
20 بحر کو خلق کیا. چونکہ اردو میں کمزوری ہے، ہم اس کو سمندر کے معنی میں لیتے ہیں. یہاں پہ معنی جو ہے عوالم کے معنی میں ہے، حجابات کے معنی میں ہے، وہ گہرائیاں آپ تصور نہیں کر سکتے جن کو. یہ امیر کائنات کا فرمان ہے. مولد نبی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نبی مرسل کے وجود سے، ان کے نور سے 20 بحر کو خلق کیا. 20 بحر خلق ہوئے. ابھی نہ دنیا بنی، نہ سمندر ہے، نہ افلاک ہے، نہ ابراج ہے، نہ عوالم ہے، نہ ملکوت ہے، نہ جبروت ہے، نہ عظموت ہے، نہ ہاہوت ہے، نہ مہتاب ہے، نہ آفتاب ہے، نہ سمندر ہے، نہ ستارے ہیں، نہ دوسرا آسمان، نہ تیسرا، نہ چوتھا، نہ پانچواں، نہ چھٹا، نہ ساتواں، نہ عرش معلیٰ، نہ فرش زمین. کچھ نہیں ہے. اللہ نے نبی کے نور سے اب اگلی پہلے حجابات کو خلق کیا. حجابات کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے امیر کائنات فرماتے ہیں نبی ایک روایت میں 28 بحر ہیں، ایک روایت میں 20 بحر ہیں. بہرحال میں 20 والی روایت کو سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے نبی کریم کے وجود سے، آپ کے نور سے 20 بحر کو خلق کیا. 20 بحروں کو خلق کیا. ایسے بحر، اور میری جان قربان، وہ بکل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ، یہ ایسے سمندر تھے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور سمجھ میں آ گئی؟ یہ بحر سے مراد وہ بحر نہیں ہے پانی والے، یہاں مراد جو ہے وہ سمندر ہیں، جو علم کے سمندر، جو رفعت کے سمندر، جو قدر و منزلت کے سمندر، جو بزرگی کے سمندر، جو پاکی کے سمندر، جو عرفانیات کے سمندر، جو معدنیات کے سمندر، جو روحانیات کے سمندر، جو معرفت کے، جو عشق کے، جو محبت کے، جو مودت کے، جو ولا کے، جو نبوت کے، جو نورانیت کے، جو روحانیت کے، جو سخا کے، جو منزلت کے، جو تقوی کے، جو عرفانیات کے. آج مصطفیٰ سن رہے ہیں آپ، آج نبی کریم کو سن رہے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے 20 سمندروں کو خلق کیا، 20 بحر کو خلق کیا. چونکہ کما کہو ترجمہ اردو میں نہیں ہے، اس لیے میں بحر کا ترجمہ بحر ہی کرتا ہوں آپ کے سامنے. 20 بحر کو اللہ نے خلق کیا. کس سے؟ نبی کریم سے. لا یعلمها الا اللہ. ہر بحر میں اتنا علم ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ دنیا کیا ہے؟ علم ہی علم ہے. توجہ، میں توضیح دینے کے لیے 2 جملے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. بھئی یہ دنیا کیا ہے؟ علم ہی علم ہے، اگر اس کو کوئی غور سے دیکھے. یہ حیوانات کیا ہے؟ علم ہی علم ہے اگر کوئی غور سے دیکھے. یہ ہوا کیا ہے؟ علم ہی علم ہے اگر کوئی غور سے دیکھے. سمندر کیا ہے؟ علم ہی علم ہے اگر کوئی غور سے دیکھے. سمندر میں کیا کیا چیزیں ہیں، آپ کو کیا کیا پتا، کیا کیا سمندر میں کون کون سے جانور ہیں، معدنیات ہیں، کیا کیا چیزیں کوئی نہیں جانتا. یہ سب علم ہی علم ہے کہ جن کو انسان جان ہی نہیں سکتا. تو یہ سب علم ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں یہ جو وائرس وغیرہ ہے، یہ کورونا جو منحوس آیا ہوا ہے، یہ بھی ایک علم ہے. انسان کے علم میں اضافہ ہوا. انسان نے دیکھا جو پاکی ناپاکی ہو گئے، صورتحال بڑھ گئی. اب پروردگار عالم میری ساتھ دعا بھی کرتا ہوں نبی کریم کے صدقے میں، یہ ڈینگی وائرس، کورونا وائرس، یہ ڈینگی جو آیا ہے، یہ مچھر جو ہے، اس کا بھی اللہ جو ہے وہ کرے. کیونکہ ایک اس کے علاوہ جو ہے انفلوئنزا بھی آ رہا، وہ بھی وائرس ایک آ گیا ہے. تو یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے اس وقت 3 جو ہے تو یہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ڈینگی اور انفلوئنزا اور اس کے علاوہ یہ کورونا وائرس. پروردگار عالم واسطہ محمد و آل محمد کا، نبی کریم کا اور صادق آل محمد کی آمد کا وائرسوں سے محفوظ رکھے اور سب کی جان و مال کی حفاظت ہو. سب کو خدا خوشیاں اور خرمیاں عطا کرے. توجہ ہے، بات کو آگے بڑھایا جائے. توجہ ہے نا. آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی صرف نبی کی آمد پہ گفتگو ہوگی کہ نبی دنیا میں آئے کیسے، اور باقی باتیں بعد میں. خدا آپ کو سلامت رکھے. مجھے یقین کامل ہے کہ کچھ معلومات آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. کہ ہم مانتے ہیں، ہم نے یہ کہا نبی کریم اول ما خلق اللہ نوری، اور میں نے خلقت نورانیت اھلبیت پہ 2 دن آپ کے سامنے سراج منیرہ پہ گفتگو کی. اور انشاءاللہ تعالی آج یہ تقریر جو ہے یہ نورانیت سرکار نبی وسلم ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات بابرکت کو خلق کیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں اپنے بیان کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو ظاہر ہے علم ہی علم. مولا فرماتے ہیں، امیر کائنات فرماتے ہیں وَبِكُلِّ بَحْرٍ عِلْمٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، کہ اس میں اتنا علم ہے ہر بحر میں، ہر سمندر میں. یعنی اللہ نے مجسم علم جس کو بنا کے بھیجا، جس کی فطرت میں، جس کی ذات میں، جس کے وجود میں، جس کے خلقت میں، جس کی طینت میں، جس کی ابتدائی خلقت میں اللہ نے علم کو رکھا، اس کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں.
انسان خلق ہوا، عالم بعد میں بنا. حضرت آدم علیہ السلام پیدا پہلے ہوئے اور اسماء کا علم ان کو بعد میں دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبداللہ، 3 دن کے بعد جعلنی مبارکہ، بعد میں ہر چیز کہ اللہ فرما رہا ہے الرحمن الرحمن علم القرآن. وہ الرحمن ہے جس نے قرآن سکھایا. علمہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ اللہ جس نے خلقت، قرآن کی تعلیم پہلے دی، خلقت بعد میں رکھی. تو جو فرمائیے گا، فرماتے ہیں امیر کائنات لا یعلمہ الا اللہ، کہ وہ اتنا علم تھا کہ جس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ رب العزت کے. علم ہی علم، مجسم علم. اب میں جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، توجہ ہے آپ کی، کہ جب اتنا علم ہے، ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے علامت میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، ایک شہر ہے علم کا یہ ساری. نہ بابا نہ، ایسا نہیں ہے. کائنات کا علم، اول ما خلقت کا علم، نورانیت کا علم، روحانیت کا علم، وجود کا علم، حقیقت کا علم، ذات کا علم، حیت کا علم، ماہیت کا علم، ہر شے کا علم نبی کے وجود میں. اور اگر علم چاہیے تو وعلی بابھا، علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں اس ایک نور سے. ثم قال لنور محمد، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انزل فی بحر العزہ، میرے عزت کے بحر میں چلے جاؤ. یہ نور مصطفیٰ اللہ کی عزت کے بحر میں چلا گیا، عزت اللہ کے بحر میں رہا. ثم فی بحر الصبر، اس کے بعد یہ نور صبر کے بحر میں چلا گیا. کتنا عرصہ رہا؟ مخفی ہے. کیا کیا تسبیح کی؟ مخفی ہے. کتنا عرصہ اللہ رب اس محبوب کی سرگوش مخفی ہے. واللہ عالم بحقائق الامور، ہمیں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا بتایا گیا ہے اور جتنا ہمیں سمجھایا گیا ہے. اس کے بعد یہ نور جو ہے یہ بحر صبر میں چلا گیا. اس کے بعد فی بحر الخشوع، خشوع کے یہ نور جو ہے چلا گیا. ثم فی بحر التواضع، پھر تواضع اور انکساری کے بحر میں چلا گیا. ثم فی بحر الرضا، اور پھر رضا کے بحر میں چلا گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کوئی سمندر میں جاتا ہے تو سمندر کے اثرات اس پہ آ جاتے ہیں نا. تو اللہ نے نبی کے نور سے یہ سارے بحر خلق کیے اور پھر نبی کا نور ان بحروں میں جا رہا ہے. میری جان قربان ہو جائے. ثم فی بحر خشوع، پھر خشوع کے بحر میں چلا گیا. ثم فی بحر الصبر، فی تواضع کے بحر میں چلا گیا، ان کے بحر میں چلا گیا. ثم فی بحر الرضا، اس کے بعد اللہ کی رضا کے بحر میں چلا گیا. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اس کے مالک حیدر بعد میں بنے ہیں اور خلقت اس بحر رضا کی نبی کے نور مجسم سے ہوتی ہے. ثم فی بحر الوقار، پھر یہ بحر وقار میں چلا گیا. ثم فی بحر الحکم، اور یہ حکم کے یا حکم کے جو معنی بھی لے اس بحر میں یہ نور چلا جاتا ہے. ثم فی بحر التقیٰ، پھر تقوی کے بحر میں یہ نور مصطفیٰ چلا گیا. ثم فی بحر الخشیہ، خدا کے بحر میں چلا گیا. ثم فی بحر العنابہ، اس کے بعد یہ بحر عنابہ میں چلا گیا. اور ایسے ہی ہوتا ہوتا آخری بحر سے جب یہ نکلا ہے یہ نور مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یہ آخری بحر سے نکلا ہے، من آخرہا فلما خرج من آخرہا، آخری بحر سے جب یہ نور نکلا، نادا اللہ، اللہ نے آواز دی، یا حبیبی، اے میرے حبیب، اے میرے دوست. آئے ہے کیا بات ہے. حبیب اللہ العالمین، اللہ کے ہاتھ میں، اے میرے حبیب، سبحان اللہ. وسید و رسولی، اور میرے رسولوں کے سید و سردار. یا اول مخلوقاتی، اے میری مخلوقات میں سب سے پہلے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اے میری مخلوقات میں سب سے پہلے بننے والے، سبحان اللہ، میری جانیں قربان ہو جائیں. وہ آخر رسولی، اور میرے رسولوں میں سب سے آخری. مخلوق اول رسول آخر، مخلوق اول رسول آخر. اے میرے حبیب، انت شفیع یوم المحشر، تو شفیع ہے، شفاعت کرنے والا ہے قیامت کے دن. تو نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے. سبحان اللہ.
فخر الیہ نبیا، اس کے بعد فوراً یہ نور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، ساجدن، سجدہ ریز ہو گیا۔ کتنا عرصہ یہ سجدے میں رہا یہ نور؟ آخری بحر سے نکلنے کے بعد کتنا عرصہ یہ نور سجدے میں رہا؟ اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ میراث سن رہے ہیں نبی کریم کا، تو میں خود بھی پھولے نہیں سمارا، میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ نور سجدے میں رہا، کتنا عرصہ رہا کوئی نہیں جانتا، کتنا عرصہ یہ نور مصطفیٰ سجدے میں رہا۔ واللہ عالم بحقائق الامور، اللہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ 1000 سال، 2000، 10، 50,000، لاکھ، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یا وہ ہے، یا 12 حجاب ہے، یا 20 بحر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کائنات ما کان وما یکون میں۔ نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ 7 آسمان ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ کرسی ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، نہ نظام شمسی ہے، نہ افلاک، نہ ابراج، نہ عوالم، نہ ملکوت، نہ جبروت، نہ عظموت، نہ ہاہوت، کچھ نہیں ہے، فقط نور ہے، نور مصطفیٰ۔ نور مصطفیٰ ہے یہ، نور مصطفیٰ، میری جان قربان ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ سجدے میں رہا، کتنی دیر سجدے میں رہا یہ نور؟ جو آ کے لباس پہن کے جو سجدہ کرے وہ اور ہے، اور جس کا نور سجدہ کرے وہ اور ہے۔ السلام علیکہ یا نور اللہ، اے اللہ کے نور میرا آپ پر سلام۔ خلقت نورانی مصطفیٰ، خلقت نورانی مصطفیٰ، خلقت نورانی مرتضی، خلقت نورانی مجتبیٰ، خلقت نورانی حسنین کریمین، خلقت نورانی سیدہ، خلقت نورانی امام سجاد، خلقت نورانی امام باقر، خلقت نورانی امام صادق، خلقت نورانی امام کاظم، خلقت نورانی امام رضا، خلقت نورانی امام تقی، خلقت نورانی امام نقی، خلقت نورانی امام حسن عسکری، خلقت نورانی بقیت اللہ الاعظم۔ جملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا کہنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں اتنا انتظار کر رہا ہوں اور انتظار آپ کو کروا رہا ہوں۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سجدے کی حالت میں ہے، تمام بحروں سے نکلنے کے بعد، ان بحروں سے، حجابات سے نکلنے کے بعد، وہ حجابات جو انہی کے نور سے خلق ہوئے، اس کے بعد بحروں میں گیا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں وہی بحر کہ جو ان کے نور سے خلق ہوئے، انہی بحروں میں یہ نور رہا، کہ جو نبی کریم کے نور سے خلق ہوئے وہ بحر، انہی میں یہ نور رہا۔ توجہ فرمائیے گا، بڑا دعویٰ نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت مطالعے کے بعد میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اور میں نے ظاہری طور پہ جو سطحیات پہ گفتگو ہوتی ہے وہ تو آپ سنتے رہتے، لیکن میرا جی یہ چاہ رہا تھا آپ کے سامنے نبی کریم کے حوالے سے وہ بیان کیا جائے کہ جو نارملی بیان نہیں کیا جاتا۔ ہمارا نبی ہے کون؟ توجہ ہے نا آپ سب افراد کی؟ جملہ بہت بڑا ہے، اس لیے میں رکا ہوں، میں نے تأمل کیا ہے اس جملے کے لیے۔ فرماتے ہیں ساجدن، وہ سجدے میں چلا گیا۔ کتنی دیر سجدے میں رہا کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا کتنی دیر سجدے میں رہا۔ الحمدللہ ایک وسیع و عریض اور ایک بہت بڑی لائبریری مولا نے مجھے عطا کی ہے، بہت بڑی لائبریری مولا، اس میں نایاب کتب کا ایک ذخیرہ ہے۔ لیکن میں جملہ جو دینا چاہتا ہوں آپ سب کی توجہات کے لیے، توجہات کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ نور سجدے میں رہا، یا صاحب الزمان، یہ نور سجدے میں رہا۔ کتنی دیر سجدے میں رہا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ساجد آج کے نہیں بنے، یہ ساجد کب کے ساجد ہیں؟ یہ ساجد آج کے نہیں ہیں، یہ ساجد کب کے ساجد ہیں؟ وہ اور ہیں جو روح آئے تو بات کرتے ہیں، ان کا بدن بھی روحوں کا محتاج نہیں ہے۔ ان کا بدن الگ بول رہا ہوتا ہے، روح الگ بول رہی ہوتی ہے۔ سید الشہداء کا بدن، گردن کٹ گئی، بدن الگ بول رہا ہے، اور خالی سر جو ہے الگ کلام کر رہا ہے، محتاج نہیں ہے۔ نور ہے نا،
نور کٹ تو سکتا ہے ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے، لیکن مٹ نہیں سکتا، فنا نہیں ہو سکتا. نور اللہ لا، اللہ کا نور جو ہے کبھی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. اللہ نے بشر بنا کے بھیجا، یہ اس کا احسان عظیم ہے جو نبی کو بشر بنا کے بھیج دیا. بشریت کے لباس میں ان کا آنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور میں کہوں گا یہ نبی کریم کا خلق عظیم مثال ہے کہ انہوں نے نور کی اعلیٰ ترین منزل ہو کے خاک کی منزل کو پسند کر دیا. ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے خاک کی لباس کو پہن کے آگے. اس سے بڑی خاک ساری ہو سکتی ہے نبی کریم کی؟ کہ جو نہیں تھا وہ نبی کریم موجود تھے، وہ کے بلائے، اور جو اتنے حجابات اور اتنے بحر کی منازل میں رہے، انہوں نے ہماری پتھر کھانے برداشت کیے، بشری لباس کو پہن کے آ گئے. اور بشری لباس میں پہن کے آنا اتنا بڑا دنیا نے جرم بنا دیا. کہا جی ہم جیسے ہیں، اپنے جیسے. کثرت سے یہ جملہ کہا گیا. تو یاد رکھیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے. نبی کریم کو اللہ رب العزت نے اس نور کو جب آخری بحر سے نکلا ہے، سبحان اللہ. اب میں یہاں پہ آپ کی ماشاءاللہ علمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن مزید آپ کی علمیت کو بڑھانے کے لیے ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے 3 قسم کے بشر بتائے ہیں. ایک مٹی کا 3 سے بنا ہوا بشر، اور ایک من الماء بشر، پانی سے بنایا ہوا بشر، اور ایک فتمثل لها بشرا سویا. ایک حضرت جبرائیل کو اللہ نے بشر کہا کہ بشر بن کے آئے، ظاہر ہے وہ ملکوتی بشر ہے. ایک بشر، ایک مٹی کا بشر، ایک ملکوتی بشر. یہاں تک تو بات ہوگی 3 میں نے آپ کو بتا دی. بشر، پانی کا بشر، مٹی کا بشر، ملکوتی بشر. جبرائیل بشر بن کے آئے، لیکن کوئی بندہ انہیں بشر کہہ نہیں سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جبرائیل بشر ہے. حالانکہ دہیہ قلبی کے سامنے بشر بن کے آئے، بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے بشر بن کے آئے، اصحاب کے مجمع میں بشر بن کے آتے تھے، حضرت نوح کے سامنے بشر کے لباس میں آتے رہے، لیکن کوئی ان کو بشر کہہ نہیں سکتا، چونکہ خلقت میں اصلیت جو ہے وہ نور ہے. ٹھیک ہے، بشر کا لباس پہن کے آئے. اب مولا یہ فرماتے ہیں نحن اسرار اللہ المودعۃ فی الحیاء للبشریہ، ہم اللہ کے سربستہ راز ہیں جو پیکر بشریت میں بطور امانت رکھ دیے گئے. پیکر بشریت میں بطور امانت رکھ دیے گئے. فتفوا عنا حظوظ البشریہ، بشریت کے لوازمات کو ہم سے دور رکھنا. ونزلون عن الربوبیہ، رب نہ کہنا، اللہ نہ کہنا. وقولوا فینا ما شئتم، پھر جو جی چاہے کہو. ولن تبلغوا، لیکن یاد رکھو تم کبھی ہمارے کمال منزلت کو، کمال عرفان کو پہنچ نہیں سکتے. جو مرضی کہو، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے، ہم کس منزل عرفان پہ فائد ہیں، یہ تم کبھی نہیں جان سکتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ معصوم کہہ رہے ہیں. ایک اب ملکوتی، اور ایک وہ بشر ہے کہ جس کی خلقت اللہ رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس راز کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ہے کہ ان کی خلقت کیا ہے. اب یہ کہا میں تم جیسا بشر ہوں. یہاں پہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ پنجتن چادر قصہ میں جمع ہوئے نا، وہ ان کے وہ دائرہ ایک عظیم شخصیت تھے. کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے، یہ دل کی بات، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس ٹائم حسنین نے کہا ہوگا، علی بطول نے کہا ہوگا، دیکھیں آپ کی وجہ سے اللہ کتنی کرم نوازیاں کر رہا ہے. اللہ آپ کی وجہ سے چادر تطہیر کے نیچے حدیث قصہ میں کہ اللہ کتنی کرم نوازیاں، میں نے آسمان زمین ستارے آپ کی خاطر بنائے، یہ کتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں رسول اللہ، آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو حضرت زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس ٹائم مصطفیٰ کی آواز ہوئی، انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا بشر. سبحان. اور یہاں یہ منزل ہے کہ خطرہ الوہیت کو ہو گیا تھا. جس طرح جب نوکر کو دیکھ کے امیر کائنات فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، جب جو نبی نہیں ان کو جب دیکھا تو ان پہ الوہیت کا شبہ ہونے کرنے لگے. نصیری لوگوں نے، ملون نے آ کے ان کو اللہ کا، تو رسول تو پھر ان کے آقا ہیں. میری جانیں قربان ہو جائے. جن کی محبت بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیتی ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک دن حضرت یوسف جا رہے تھے، آپ کی
تھوڑا سا آسان کر دوں۔ ایک دن حضرت یوسف جا رہے تھے، دیکھا راستے میں زلیخا بیٹھی ہے، کہا کیا ہوا آپ کو، یہ تو نے کیا کیا، بوڑھا، جھریاں پڑی ہوئی چہرے پہ، کمزور ہوئی، کمر جھکی ہوئی، کہا یہ تو نے اپنے ساتھ کیا کیا، تو مصر کی سب سے خوبصورت ترین عورت تھی، یہ دنوں میں اس طرح سے یہ حالت ہو گئی تیری، یہ کیا کیا تو نے اپنے ساتھ؟ تو زلیخا کہتی ہے آپ کے حسن نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، آپ کی خوبصورتی نے مجھے مار دیا، آپ کے حسن کو دیکھا تو میں دیوانی ہو گئی، اور وہ دیوانگی مجھے یہاں تک لے آئی۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا، فوراً حضرت یوسف کی آواز آئی، تو نے مجھے دیکھا ہے، تیرا یہ حال ہے، اگر تو اگر تو مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان کو دیکھ لیتی، اگر تو آخری زمانے کے نبی محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو مجھے دیکھ کے یہ کہہ رہی ہے۔ تو اور واقعی یاد، آپ قرآن نہیں پڑھتے کہ جب حضرت یوسف گزرے ہیں تو مصر کی عورتیں نے جب نگاہ پڑی ہے نا حضرت یوسف پہ، تو کہتی ہیں ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، انگلیاں کاٹ لی لیمو کی جگہ، کہتی ما ھذا بشر، خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا معزز فرشتہ ہے۔ آج کے پڑھے لکھوں سے زیادہ تو وہ مصر کی عورتیں بہتر ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم جیسا ہے، یہ بالکل ہم جیسا کھاتا پیتا چلتا پھرتا، کہتے نہیں یہ تو اللہ کا معزز فرشتہ لگتا ہے۔ انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا۔ اگر وہ مصر کی عورتیں پیغمبر آخر الزمان کو دیکھ لیتی تو گلے کاٹ دیتی ہیں۔ حضرت یوسف کہتے تو نے مجھے دیکھا، تو نے نبی آخر الزمان کو نہیں دیکھا، اگر تو ان کو دیکھتی تو کیا کرتی؟ مجھے دیکھا ہے، وہ تو مجھ سے کتنے حسین ہیں، میں تو ان کے حسن کا سایہ ہوں، جو ان کا حسن ہے اس کا سایہ مجھ پہ پڑا تو میں حسین ہو کے، حسن میں مملو ہو کے میں یوسف بن گیا۔ اور آج یوسف مثال دی جاتی ہے، سب نے لکھا ہے کہ نبی کا حسن بہت زیادہ تھا، حسن ملیح۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا، فوراً زلیخا کی نگاہیں جھک گئی، نگاہ جب جھکی تو ہم ابھی دیکھ ہی رہے تھے، فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے بس نہیں، توجہ فرمائیے گا، نگاہ جھکی تو حضرت یوسف کہتے ہیں کیا ہوا تجھے؟ کہا کہ آپ نے ان کا نام لیا، قد وقع حبہ فی قلبی، مصطفیٰ کی محبت میرے دل میں راسخ ہو گئی ہے۔ آپ نے نام لیا ان کا، سرکار کا، ابھی سرکار آئے نہیں، آپ نے نام لیا، ان کی محبت میرے دل میں راسخ۔ فنزل جبرائیل، فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے، کہتے ہیں اللہ یوسف آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوراً زلیخا سے شادی کر لیں، میں اس کی جوانی لوٹا دیتا ہوں۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ تو یاد رکھیں جب تک یوسف کی محبت دل میں رہی، کام نہیں بنا، پریشانیاں آتی رہیں، مشکلات آتی رہیں، اور ادھر نبی کریم کی محبت دل میں آئی تو فوراً نہ ہونے والا کام ہو گیا، اور جوانی بھی لوٹ آئی، اور حضرت یوسف بھی ان کو مل گئے، اور حضرت یوسف سے شادی بھی ہو گئی۔ اللہ نے جوانی کو، بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا۔ یہ تو یاد رکھیے گا، اگر کسی کے دل میں مصطفیٰ کی محبت تو اللہ اس کی بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیتا ہے، اور اگر مصطفیٰ کی رسالت کا اجر کچھ افراد کی، اھلبیت کی محبت اور مودت کو رکھا جائے تو ان کی محبت اور مودت اگر کسی کے دل میں آ جائے تو ذرا تصور کریں، نبی اور آل نبی کی محبت اگر دل میں آ جائے تو انسان کس مقام پہ پہنچتا ہے، کس عرفانیات کی اعلیٰ منازل پہ چلا جاتا ہے، اس کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جوانی لوٹ گئی۔ ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف کی بات آئی تو ایک بات اور سن لیں، نہ ہم ذکر ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم ذکر کا، نہ سننے کا، نہ پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف کو بھیجا جا رہا ہے، لائن لگی ہوئی ہے خریداروں کی، کوئی سکے لے کے آیا ہے، کوئی سونے کے سکے، کوئی چاندی کے سکے، کوئی کپڑے لے کے آیا ہوا کہ کپڑوں کے تھان ہم جو بھی ہے وہ رکھیں گے اور یوسف کو خرید لیں گے۔ عزیز مصر پورا سونا لے کے آیا، دیکھا بیچ میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے اسی لائن میں، اور اس کے ہاتھ میں 2-3 کانترے ہیں،
کپڑے کی ٹکڑے ہیں جو اس نے محنت سے ہاتھ سے بنائے تھے، وہ کھڑی ہے. کہا کہ اب جیسے آج کل خبر نگار ہوتے ہیں نا، آ کے پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ کس لیے آئے، آپ کس لیے آئے، تو اس سے جا کے کیوں آئی ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں اشتری یوسف، یوسف کو خریدنے آئی ہوں. کہا کہ یوسف آپ کو مل جائیں گے؟ کہا نہیں یوسف تو نہیں ملیں گے. کہا پھر خریدنے کیوں آئی ہیں؟ کہا یوسف کو خریدنے آئی ہوں. کہا یوسف ملیں گے؟ یوسف تو نہیں ملیں گے. کہا بڑی بے وقوف ہو کہ یوسف تمہیں ملیں گے نہیں، خریدنے یوسف کو آئی ہو. یوسف کو خریدنے آئی ہو اور یوسف تمہیں ملیں گے نہیں، کیسی بات کر رہی ہو تم، کیوں آئی ہو؟ کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں اور یوسف کو خرید کے رہوں گی. کہا کہ یوسف کو خریدنے آئی ہو، یوسف کو خریدو گی؟ کہا ہاں بالکل یوسف کو خریدوں گی. کہا کہ کیا مطلب ہے، تمہیں پتہ نہیں عزیز مصر پورا خزانہ لے کے آیا ہوا ہے؟ کہا پتہ ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں لوگ کپڑے، انبار، سونے چاندی کے ذخیرے لے کے آئے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے؟ کہا بالکل پتہ ہے. کہا یوسف خرید سکتی ہو؟ کہا نہیں. یوسف تمہیں ملے گا؟ کہا بالکل نہیں. یوسف کے خریدنے کی تم کیپیسٹی میں ہو؟ کہا بالکل نہیں. تعداد ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خریدار بننا چاہتی ہے یوسف کا. تو کہا کہ یہ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اس لیے آئی ہوں کہ روز قیامت جب یوسف کے خریداروں کی لسٹ بنے، بلکہ کہتی ہے جب یوسف کے خریداروں کی لسٹ بنے اس میں میرا بھی نام آ جائے کہ میں بھی یوسف کی خریدار ہوں، مجھے ملا نہیں. ہم یہ ذکر نبی کیوں کر رہے ہیں؟ ذکر نبی والے نبی محرم کے ہم نے 2 مہینے 8 دن جو ہے ہم نے ذکر کیا امام حسین علیہ السلام کا. نہ ہماری مجلسیں وہ ہیں، نہ ہمارا ذکر وہ ہے، نہ ہماری عبادت وہ ہے، نہ ہماری طاعت وہ ہے، نہ ہمارا خلوص وہ ہے، نہ ہمارا خضوع وہ ہے، نہ ہمارا خشوع وہ ہے، کچھ نہیں ہے. نہ ماتمداری، نہ عبادت، وہ منزل ہے ہی نہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں قیامت کے دن جب حسین پہ رونے والوں کی اور ان کے فضائل بیان کرنے والوں کی جب لسٹ بنے اس میں ہمارا بھی نام آ جائے. بس یہ ہے مقصد. عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے. بس یہ جملہ کہہ کے میں آج کے گفتگو اور بیان کو تمام کروں گا. کل انشاءاللہ ادھر سے ہی آگے کہ آخری بحر سے بحر عزت میں، بحر رفت میں، بحر تقوی میں، بحر وقار میں، بحر حکم میں، بحر خشیہ میں، بحر انابہ میں، بحر علم میں، بحر عمل میں، بحر مزید میں، اور اس کے علاوہ بحر الحنا میں، بحر السیانہ میں، بحر الحیا میں، بحر التقوی میں، آخری بحر سے جب یہ نور نکلا ہے، نور مصطفیٰ، تو ساجدن فخر ساجدن، سجدے میں چلا گیا. جب سجدے میں گیا اور میری جان قربان امیر کائنات فرماتے ثم قام، پھر یہ نور سجدے سے کھڑا ہوا. نور وہ ہے جس کا ترجمہ اردو میں ہے ہی نہیں. نور، نور کہ روشنی ہے، تو مجبوری ہے نا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ہم روشنی سے ترجمہ کرتے ہیں. نور کا ترجمہ ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے کوئی رنگ نہ ہو تو کہتے ہیں بے رنگ، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ازار ادھر نور سجدے میں گیا، امیر کائنات قاما، پھر یہ نور کھڑا ہوا. وہ ہوا ارقان، اور اس نور سے قطرے پسینے کے جاری ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پسینے کے قطرے جاری ہوئے اس نور سے. میری جانیں قربان ہو جائیں. فقطرت منہ قطرات، اور قطرے گرنے شروع ہوئے نور کے. اس نورانی نور سے نور کے قطرے گرنے شروع ہوئے. میری جانیں قربان ہو جائیں. کان عددها 124، 1,24,000 قطرے گرنے شروع ہوئے. 1,24,000 قطرے امیر کائنات فرماتے ہیں گرے. جب یہ قطرے گرے، میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں. فخلق اللہ من کل قطرۃ، ہر اس پسینے کے قطرے سے جو نبی کریم سے گرا ہے، اقدس سے جو نورانی صورت میں تھی اس سے ظاہر ہوا ہے. نبی من انبیاء ہی، اللہ نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی بنایا. ہائے 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 ہائے، نبیوں میں سے ایک نبی ان قطرات کی برکت سے جو نبی کریم کے پیشانی سے ظاہر ہوئے. توجہ ہے نا آپ سب افراد کی. پسینہ کس کو کہتے ہیں؟ پسینہ اس کو کہتے ہیں کہ بدن سے اضافات جو ہوں اس کو پسینہ کہتے ہیں. یہ اتنا مقدس ہے. ایک پسینہ ہے، ایک خون ہے. خون کس کو کہتے ہیں؟
پسینہ نکل جائے نا بدن سے، کوئی تعجب نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، وہ پسینہ آ رہا ہے، نارمل نکلتا پسینہ، گرمی آتی پسینہ آ جاتا ہے، چلتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے، ہم زیادہ بولے پسینہ آ جاتا ہے. تو جو ہے نا آپ سب کی، ایک پسینہ ہے، ایک خون ہے، ایک پسینہ ہے، ایک خون ہے. پسینہ آنے میں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن خون کا ایک دھبا لگا ہو نا لباس پہ کہیں، فوراً پوچھتے کیا ہوا. خون کا ایک دھبا لگا ہو تو فوراً سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دھبا کیوں لگ گیا، وجہ کیا ہوئی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی. فوراً ہر بندہ سوال کرتا ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ بدن کا جزو اصلی ہے، انسان کی زندگی کی بقا ہے. خون نکل جائے تو انسان بچ نہیں سکتا، بچتا نہیں ہے. خون نکل گیا، زیادہ خون نکل گیا، انسان چلا گیا. خون کم ہے تب انسان خطرہ ہوتا ہے. یعنی خون انسان کی ضرورت، زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. خون نکلنے میں سب پوچھتے ہیں، لیکن پسینہ نکلنے میں کوئی نہیں پوچھتا. تو 1,24,000 جو قطرے پسینے کے جاری ہوئے، اس سے اللہ نے نبی من انبیاء ہی، مولد النبی کتاب میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے خلق کیا. اب توجہ فرمائیے گا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. حیدر کرار سامنے آئے تو نبی کریم فرماتے ہیں، یا علی لحم کا لحمی، دموں کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. جب چادر کساں میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی. یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. تو یاد رکھیے گا، جب پسینے کی یہ منزل ہے، پسینے ہے، تو جو خون جس کو کہیں سرکار، اس کی منزل کو کون جان سکتا ہے، اس کی منزل عرفانیات کو کون جان سکتا ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اور انشاءاللہ یہیں سے، اسی مقام سے جب یہ نور خلق ہوا، جب یہ نور سجدے سے اٹھا اور اس سے قطرات ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوئی اور یہ نور کہاں تک پہنچا، انشاءاللہ اس پہ آگے انشاءاللہ تعالی مولد نبی پہ، اور کتاب میں موجود ہے، اس کے علاوہ باقی کتابوں میں بھی آپ دیکھ لیں، بہار میں باقی اس میں خلقت النبی پہ. اور انشاءاللہ یہیں سے آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے اور اسی نبی کی آمد کو انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے. ظاہر ہے جب نبی کی آمد سمجھ میں آ جائے گی تو اہل بیت کی آمد بھی سمجھ میں آ جائے گی. ہم نبی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے اللہم عرفنی نفسکا، اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی میں تیرے رسول کو نہیں سمجھ سکتا. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، کی معرفت عطا کر، اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت عطا نہ ہوئی تو میں تیری حجت کو نہیں سمجھ سکتا. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت، اپنی حجت کی معرفت عطا کر، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہ دی تو ضلل تو اندینی، میں بے دین ہو جاؤں گا، گمراہ ہو کے مر جاؤں گا. دعا کی جا رہی ہے. نبی کو سمجھے، نبی کی آمد ہے. خدا کی قسم ابھی نبی کی فضیلت نہیں پڑھی میں نے، خدا کی قسم ابھی نبی کا مقام نہیں پڑھا، خدا کی قسم ابھی نبی کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا. یہ خلقت بیان ہو رہی ہے کہ نبی کی خلقت ہوئی کیسے ہے. جن کی خلقت میں فضائل کا سمندر ہو تو ان کے فضائل میں کیا ہوگا. پروردگار ہمارے ذکر کو منظور و قبول فرما، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. شب 17 ربیع الاول ہے ایران میں، پاکستان میں شب 16 ہے. انشاءاللہ کل ہم دونوں مل جائیں گے، یہاں پہ دن ہوگا، پاکستان میں رات ہوگی. آج بھی آپ سب کو دو معصوموں کی آمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور نبی کریم کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ میرے چند الفاظ. الحمدللہ آج ہمارے سلسلہ معرفت امام، ظاہر ہے سب سے پہلے نبی جو ہے وہ امام ہے، امام الامہ ہے، امام المرسلین ہے، امام الرحمہ ہے. یعنی فقط ایک امام نہیں ہے، ہر طرح سے امام ہے. تو ان کی معرفت کے حوالے سے، ان کی آمد کی معرفت کے حوالے سے چند جملے آپ کے سامنے عرض کیے. اور جتنی دیر میں رہا بہرحال اپنی کوشش کے مطابق صحیح کرتا رہا. تو بہرحال آپ دعا میں یاد رکھیے گا. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو بے محتاج زندگی عطا فرمائے، علم و عمل میں آپ سب کو ممتاز کرے اور آپ کے بچوں کو نیک اور لائق بنائے. اور پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا، نبی کریم کا صدقہ، یہ نبی آ گیا، اب کورونا کی وبا کا خاتمہ کر دے میرے اللہ. رحمت کی بہار آ گئی ہے،
نبی کریم کے صدقے میں اس کورونا کی وبا کا خاتمہ کر دے، تمام جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، بے گھر کو گھر دے دے، بے زر کو زر دے دے، مفلسوں کی مفلسی دور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے، جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو کاٹ دے، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے، جو بے جرم و خطا قید ہیں ان کو قید و بند سے رہائی عطا فرما، جعلی مقدمات میں ہیں ان کو ان مقدمات سے باعزت طور پہ بری فرما پروردگارہ۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، عشق اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے، عشق اہل بیت میں ہماری زندگی کا خاتمہ کر پروردگارہ، جب تک زندہ رہے یا نبی یا علی یا وسیع یا مجتبیٰ یا مرتضیٰ یا سید الشہداء یا حسین کہتے رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہاتھ سینے پہ ہو، آخری لفظ زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین علیہم الصلاۃ والسلام ہو۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو کاٹ دے، جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے زبانیں بولے، ہاتھ بولے، قدم چلے، ان سب کو تباہ و برباد فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا چاروب کا شعبے شمار فرما، ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے، جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے، اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے، مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی ہے۔ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں آج کے جشن کا اختتام یہ چند رباعیوں پہ اور قطعات پہ کرتا ہوں، آپ سب کی توجہات کو دیکھتے ہوئے۔ مدت سے کر رہا تھا تیرا انتظار چاند، مدت سے کر رہا تھا تیرا انتظار چاند، حیرت سے دیکھتا ہے تجھے بار بار چاند، مدت سے کر رہا تھا تیرا انتظار چاند، حیرت سے دیکھتا ہے تجھے بار بار چاند، قربان تجھ پہ نور الہی ہزار چاند، تجھ سے لگے خدا کی خدائی کو چار چاند، اور حیران کس لیے نہ ہو عرش بری کا چاند، حیران کس لیے نہ ہو عرش بری کا چاند، ہے آسماں کے چاند سے بہتر زمیں کا چاند، حیران کس لیے نہ ہو عرش بری کا چاند، ہے آسماں کے چاند سے بہتر زمیں کا چاند، یثرب کی سرزمین پہ محمد کی شکل میں آیا ہے 17ویں کو نظر 14ویں کا چاند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حسب سابق نبی کریم کو سلام کرتے ہیں، سرکار کی زیارت پڑھتے ہیں، نیت کریں زیارت نبی کریم پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا صفوت اللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک محمد ابن عبداللہ، واشهد انك قد نصحت لامتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى اتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله افضل ما جزا نبيا عن امته۔ اللهم صل على محمد وآل محمد افضل ما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہیں سے حسین منی وانا من الحسین کو سلام کرتے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی زیارت کو، دعا کو اپنی بارگاہ
تسمے منظور و قبول فرمائے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ۔ یہ میں زیارت کیوں پڑھتا ہوں آپ کو پتہ ہے؟ میں جب سے ایام جشن چل رہے ہیں میں زیارت اس لیے پڑھتا ہوں کہ سلام مستحب ہے، جواب سلام واجب ہے۔ ہم جب سلام کرتے ہیں نا، ہم ایک مستحب کام کرتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے، یہ جواب سلام ہے، واجب ہے۔ تو جب نبی کا، امام حسین کا جب جواب سلام آئے گا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی کورونا وائرس وغیرہ کچھ بچے گا؟ کوئی بیماری بچے گی؟ سلام کریں تاکہ جواب آئے۔ جواب آئے گا تو ان کا جواب ہر پریشانی کا حل ہے، ہر مشکلات کا حل ہے۔ سلام کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت سوم قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ۔ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ۔ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ۔ السلام علیکم یا وارث محمد سید رسول اللہ۔ السلام علیکم وارث علی امیر المومنین وخیر الوصیین۔ السلام علیکم یا وارث الحسن الرضی الطاہر الراضی المرضی۔ السلام علیکم ایھا الصدیق الاکبر۔ السلام البر التقی۔ السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک۔ السلام علیکم وعلی الملائکۃ الحافین بک۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت الملحدین وبت اللہ تعالیٰ الیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام صادق اور ائمہ بقیہ علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ ظاہر امام صادق کی آمد کی بھی رات ہے نا، تو دو معصوموں کی امام کو سلام پیش کریں۔ السلام علیکم ائمۃ الہدیٰ۔ السلام علیکم ائمۃ الہدیٰ۔ ائمۃ الہدیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ وعلیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم علیہ اللہم فاکتبنا مع الشاہدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زیارت سلطان سریر ارتضیٰ امام علی رضا علیہ السلام جن کی بارگاہ میں موجود ہے، جو جشن جن کی بارگاہ سے آپ سن رہے ہیں، تو ان کو سلام پیش کریں اور آپ سب اپنی دعائیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ السلام علیکم یا ولی اللہ وابن ولی۔ السلام علیکم یا حجت اللہ وابن حجت۔ السلام علیکم یا امام الہدیٰ والعروۃ الوثقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد انک مضیت علی ما مضی علیہ آباؤک الطاہرون صلوات اللہ علیہم لم تعصر من علی ھدی ولم تمل من حق الی باطل وانک نصحت للہ ولرسولہ وادیت الامانہ فجزاک اللہ عن الاسلام واہلہ خیر الجزاء۔ اتیتک بابی وامی ظاہرا عارفا بحقک معالیا لاولیائک معادیا لاعدائک فاشفع لی عند ربک۔ السلام علیکم یا مولایا یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وابرأ الی اللہ من اعدائک واتقرب الی اللہ تعالی بولایتک صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک اہم دعا، پروردگارہ جو بیمار ہیں علیل ہاسپٹلوں میں یا گھروں میں، ان سب کو شفا و عافیت عطا فرما۔ میرے والد صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، میری والدہ کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ آج الحمدللہ تیری عطا سے الحمدللہ ذکر اھلبیت کی 60ویں نشست تھی، 60ویں تقریر تھی، 60ویں مجلس تھی، 60واں جلسہ تھا۔ الحمدللہ تو نے قبول مقبول اجازت عطا فرمائی، ہم یہ ذکر کرتے رہے دعا اور معرفت امام علیہ السلام کے عنوان پہ۔ پروردگارہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین خصوصاً جوار سید الشہداء علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام۔